الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث قدسی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما ولا أبالي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے، جب تک یا جب بھی تو مجھے پکارے گا، مجھ سے مانگے گا، میری عبادت کرے گا اور مجھ سے امید لگائے گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا. ان سب گناہوں کے باوجود جو تم نے کیے ہیں، گناہوں کے باوجود جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، اس کے باوجود غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اور میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کروں گا. ما دعوتنی ورجوتنی، جب بھی تو مجھے پکارے گا، میری دعا کرے گا اور میری رجا. دعا اور رجا دو الفاظ استعمال ہوئے. الدعاء نوعانی، دعاء المسئلہ، دعاء العبادہ. لفظ دعا جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف مانگنا آتا ہے، جبکہ لفظ دعا جامع لفظ ہے. اس کے اندر دو قسم کی عبادات ہیں. ایک ہر وہ دعا جس میں آپ اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرتے ہیں، دعائے حاجت، جو کچھ بھی مانگتے ہیں، یہ دعا کی ایک قسم ہے، دعاء المسئلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. مطلب عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ سے مانگنا، یہ عبادت کی ایک قسم ہے. دوسرا دعا کی دوسری قسم دعاء العبادہ، یعنی وہ اعمال جو ہم اجر و ثواب کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ باطنی اعمال ہیں جیسے توکل، الرجاء، الخوف، الرغبہ، الرہبہ، الخشیہ، الانابہ، یا ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، اذکار، تسبیحات. دعاء العبادہ. اور یہ دونوں ہی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا میری دعا کرو. میں وہ اردو والا ترجمہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا تاکہ دعا کے دونوں معنی ہم اس آیت کی روشنی میں سمجھیں یا اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں. دعا، لفظ دعا استعمال کیا ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں اللہ کا جو فرمان روایت کیا ہے اس میں بھی دعا ما دعوتنی، اور قرآن میں اللہ کا کلام ہے ادعونی استجب لکم، میری دعا کرو، مطلب مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا. اور دوسرا معنی میری عبادت کرو، میں قبول کروں گا. استجب لکم، قبول کروں گا اور اس پر اجر و ثواب بھی دوں گا. اجر و ثواب انما لکل امرئ ما نوى، ہر بندے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جس قدر اس نے وہی کچھ ملے گا جو جس کی اس نے نیت کی ہے.
اگر دنیا میں شہرت کی نیت کی ہے، عمل آخرت والا تھا، عبادت تھی، اور شہرت کی نیت کی ہے تو عمل پر اس کو دنیا میں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائے گا وَقَدْ قِيلَ، آج تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. دنیا میں جو تو نے شہرت کی نیت کی تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، تیرا ذکر کرے، وہ ہو گیا. اور اگر اجر و ثواب کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں دوں گا، آخرت میں ملے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں. عبادت کس کو کہا؟ آیت کے شروع میں جو فرمایا ادعونی، دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا. جو لوگ عبادت سے اعراض کرتے ہیں، نہ ضرورت کے وقت نہ اس سے مانگتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سے، اللہ کو پکارتے نہیں. دشمن کے شر کا ڈر ہے، جن و انس کے شر کا ڈر ہے، کسی کی نظر بد کا ڈر ہے، کسی کے حسد و بغض کا ڈر ہے. اللہ سے استعاذہ نہیں کرتے، استعانہ نہیں کرتے، استغاثہ نہیں کرتے. بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے. یستکبرون ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ استکبار ہے، اللہ کی عبادت سے استکبار ہے. اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ذرا بھی ریاکاری آ جائے. ریاکاری آ جائے، پہاڑ کے برابر عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اور اس عمل کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور اگر عمل ہو ہی غیر اللہ کے لیے، ایک عمل جو اللہ کے لیے ہے اس میں ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کچھ نہیں ملتا اسے، عمل برباد ہو جاتا ہے. اور ایک شخص کرتا ہی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. پریشانی کے وقت اگر مدد مانگے تو استغاثہ ہے، اور اگر خوشحالی میں مدد مانگے تو استعانہ ہے، اور اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے مدد مانگے تو استعاذہ ہے. تینوں قسم کی عبادت ہے. وہ ان میں استکبار کرتا ہے. جب نظر بد کا ڈر ہو جائے، جادو ہو گیا، تو کدھر جاتا ہے؟ جادوگروں کے پاس جاتا ہے جو خود کفر اکبر کے مرتکب ہیں، جن کی سزا اسلام میں سر قلم ہے. ان کے پاس جاتا ہے اپنے علاج کے لیے. جو وہ کہیں، غیر اللہ کی عبادت کا کہیں، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے کا کہیں، فوراً دوڑ کے جاتا ہے، ان کی حکم کی تعمیل کرتا ہے. تو یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ طواغیت ہے. طاغوت کا کفر نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتا. سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے آدم کے بیٹے، چاہے وہ یورپ کا ہے، افریقہ کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، گندمی ہے، ہندی ہے، سری لنکن ہے یا فلپائنی ہے، کوئی بھی ہے، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب بھی تو مجھے یا جب تک تو مجھے پکارے گا، میری عبادت کرے گا اور مجھ سے امید لگائے گا. دعا اور رجا اس میں خاص عبادت ہے. رجا بھی عبادت ہے، دل کا عمل ہے، جبکہ وہ لفظ دعوتنی میں آ گیا ہے، لیکن یہاں تاکید ہے رجا کی. یہ اللہ سے امید لگانا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، اللہ کی ربوبیت پر جو ایمان ہے اس کے مقتضا پر یقین رکھنا، اس سے قوی رجا پیدا ہوتی ہے. یہ توحید ہے. اور توحید کی کیا فضیلت ہے؟ غفرت لک علی ما کان منک، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو،
صرف اعمال کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ توحید کی فضیلت ہے. عمل کرتا جا توحید کی بنیاد پر. غفرت لک، ابھی اس نے دعا نہیں مانگی مغفرت کی. دعائے مغفرت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پاک کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے. علی ما کان منک، جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو. توحید ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، جب وہ اللہ پر یقین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی ہے جو مانگتا ہے، اور اس عقیدے کی بنا پر، اس مسلک کی بنا پر اس کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے. دوسری بات فرمائی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہو، اس قدر زیادہ ہو گئے ہو، ثم استغفرتنی، اس کے بعد ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، گناہ ہو گئے، لیکن اس کے بعد تو نے مجھ سے معافی مانگ لی، غفرت لک ولا ابالی، میں تیری معافی کر دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا تیرے گناہوں کی. یہ بھی اہل توحید کی فضیلت ہے، یہ بھی اہل توحید کی فضیلت ہے. تیسرا جملہ فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی، یہ تو تھی دنیا کی بات جب زندہ تھا. پہلے دو جملوں میں زندگی کے اندر اللہ کا جو فضل و کرم ہوتا ہے اہل توحید پر، وہ پہلے دو جملوں میں ذکر ہوا ہے. تیسرا جملہ فرمائے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس آ گیا زمین بھر کے گناہوں کی لے آیا، یعنی مرنے کے بعد توبہ کے بغیر مر گیا، گناہ تیرے اتنے تھے کہ زمین بھری ہوئی ہے، زمین گناہوں سے بھر دی ہے تو نے، بغیر توبہ کے مر گیا ہے. ثم لقیتنی، اس کے بعد تو مجھ سے ملا، ملاقات ہوئی، اور ہر بندے کی ملاقات ہوگی اپنے رب سے. وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، لیکن تو نے اگرچہ زمین گناہوں سے بھر دی ہے، اس میں معمولی سا بھی شرک نہیں ہے. اتیتک بقراب الارض مغفرتا، زمین بھر کے تیری مغفرت کر دوں گا. شرط کیا ہے؟ شرک نہ ہو. پہلے دو جملے زندگی میں توحید کی بنا پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا رہا، اور آخرت میں بھی توحید کی وجہ سے، توحید خالص کی وجہ سے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئی توحید. یہ عقیدہ، یہ مسلک سنت جس میں توحید خالص ہے، اس کی یہ توحید خالص اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی. اللہ کا وعدہ ہے. سیدنا مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا نوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ اس پر جمے رہو، اس کو اپنا مسلک بناؤ، اس کا اپنا عقیدہ بناؤ، لا الہ الا اللہ. کیونکہ اگر لو ان السماوات السبع والاراضین السبع، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں فی کفہ، ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، اور لا الہ الا اللہ فی کفہ ایک دوسرے پلڑے میں ہو، مالت بہن،
لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں پر. اور اگر دوسرا جملہ فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ساتوں زمینیں ایک رنگ کی شکل میں ہو جائے, کڑے کی شکل میں, بند کڑے کی شکل میں, ان کو بالکل سب کو ملا کے ایک چپٹا کڑا بنا دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے, چکنا چور ہو جائیں گی. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں چکنا چور ہو جائیں گی, اتنا وزن ہے. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ترازو میں تولنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب اگر آپ کے نامہ اعمال میں یہ توحید ہوئی, اور کیونکہ اس دن تو نیکیاں اور برائیاں آمنے سامنے وزن ہوگا. فمن خفت موازینہ فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی, ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی, اور جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا فهو في عيشة راضية جنت کی زندگی عیش و عشرت ہوگی. وأما من خفت موازينه اور جس کا میزان نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا, گناہوں والا پلڑا بھاری نکلا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ جہنم, نَارٌ حَامِيَةٌ. اور جس کے پلڑے میں یہ توحید خالص ہو, نیکیاں چاہے کم کیوں نہ ہو, جب ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر دوسرے پلڑے میں ہو تو ان کا کچھ وزن نہیں ہے لا الہ الا اللہ توحید خالص کے مقابلے میں. کون ایسا مسلمان ہے جس کے اتنے گناہ ہوں کہ جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہوں یا برابر ہوں؟ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ تو مسلمان ہے, یہ تو موحد ہے, شرک چھوڑ کر تو مسلمان ہوا ہے. شرک ہوگا تو شرک اکبر ہے تو پھر اس کے لیے پلڑے کی تو ضرورت ہی نہیں. ترازو تو مسلمان کے لیے لگا ہوا ہے. اور کون ایسا مسلمان ہے جس کے ترازو میں گناہوں کے پلڑے میں شرک ہے, شرک اکبر؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں. جس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہو یا کفر ہو, کفر اکبر ہو, نفاق اکبر ہو, وہ تو مسلمان ہی نہیں. یا بدعت مکفرہ ہو, وہ تو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں. یہاں تو بات ہو رہی ہے مسلمان کی, گناہگار مسلمان کی. اور مسلمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ محنت کرنی ہے تو توحید کے میدان میں کر, کیونکہ تھوڑے وقت ہے, زندگی کم ہے, اعمال بہت زیادہ ہیں. توحید کے میدان میں محنت کر, توحید پھیلا, توحید پر عمل کر, توحید کی طرف دعوت دے. لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہو تو توحید کی طرف بلاؤ, توحید سکھاؤ. لوگوں کو شرک بدعات جیسی گمراہیوں سے بچاؤ. اور جس کے پلڑے میں توحید ہوگی, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. کس مسلمان بیچارے کے اتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لہذا جس قدر آپ کی توحید خالص ہوگی اس قدر آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ سب توحید سے کم ہیں. توحید کے لیے تراویح نہیں پڑھنی پڑتی, ساری ساری رات رکھتے نہیں پڑھنی ہوتی. توحید کے لیے علم ہے, عقیدہ صحیح کرنا ہے اللہ کے بارے میں, اور عبادات کا مفہوم سمجھنا ہے تاکہ کہیں کسی بھی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے. یہ مسلمان جس قدر بھی گناہگار ہو جائے, شرک اکبر کے قریب جانا اس کی گردن کاٹنے کے مترادف ہے, کیونکہ شرک اکبر اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور شرک اکبر ایسا گناہ ہے
اگر بغیر توبہ کے مر گیا، حتیٰ کہ شرک اصغر کے بارے میں بھی علماء محققین کا یہ ایک موقف یہ ہے کہ شرک اصغر بھی بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو بغیر عذاب کے صاف نہیں ہوگا، اور شرک اکبر کی حالت میں مرا بغیر توبہ کے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہنم کی۔ اور جو گناہگار مسلمان کامیابی چاہتے ہیں تو اگر وہ توحید میں محنت کرتے ہیں تو ان کو ترغیب دی گئی ہے زندگی میں بھی توحید، زندگی میں بھی مرنے سے پہلے بھی اگر توحید پر زندگی بسر کریں گے، اللہ کے انعامات، اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے فضل و کرم کی بارش ہوگی۔ اور یہی توحید کی دعوت ہی، توحید کا علم ہی آدمی کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی تزکیہ نفس کا بنیادی ذریعہ ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہی توحید سے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، ایک قرات میں انه من عبادنا المخلصین، المخلصین جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، المخلصین وہ لوگ جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، توحید خالص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ہر قسم کی نفسیاتی برائیاں توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، بندے سے دور کرتا ہے۔ اگر معاشرے کا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے ایک داعی، اسے چاہیے کہ لوگوں کو موحد بنا دے، توحید سکھا دے، توحید کو عام کر دے۔ اکیلا ہوگا، کہے گا انی اخاف اللہ۔ یہ مقام کب نصیب ہوتا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں، بدنام کرنے والا کوئی نہیں، آپ کی خبر کو لیک کرنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ واحد توحید ہے جس کی وجہ سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کروں گا گناہ، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ توحید ہے۔ تو ایسے موحد لوگ کس طرح گناہ کریں گے جبکہ ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، دل میں توحید خالص آ چکی ہے، دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ دل کی صفائی، تزکیہ نفس توحید کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے مخلص ہیں تو نبیوں کی دعوت توحید کو اپنا منہج بنا لے۔ خاص طور پہ یہ ہر داعی، طالب علم، عالم، مصنف، خطیب، ہر گھر کے سربراہ کی یہ مسئولیت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اصول سمجھا دے اور ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔